اس کو اللہ تک نہ پہنچا پائے، اس کے جو ہم کہتے ہیں اس کی حکمت، اس کی عقل مندی نے اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ اس کے پاس علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اگر علم ہوتا تو وہ اس کو اللہ کے نزدیک کر دیتا۔ تو ہاں مومنات، یہ علم جو ہوتا ہے نا، ہم جتنا اس کے اندر جاتے ہیں، جتنا اندر جاتے ہیں، جتنا اندر جاتے ہیں، ہمیں اور موتی ملتے ہیں، ہمیں اور موتی ملتے ہیں، ہمیں اور کچھ ملتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کہتے ہیں وحد، یہ وحد لفظ قل هو اللہ میں موجود نہیں ہے، اس کی گواہ خود قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کا نام توحید رکھا گیا۔ توحید کے جو ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں، حروف اصل کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں وحد سے، اور توحید تفعیل، باب تفعیل پر آتا ہے۔ اور ہم نے کیا تھا، آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا انا انزلنا، نزل، یاد ہے آپ کو؟ نزل، انزل، یاد ہے نا؟ الحمدللہ۔ نزل، انزل کا مطلب ہوتا ہے ایک دفعہ نازل کرنا، نزل کا مطلب ہوتا ہے بار بار نازل کرنا۔ لیلا آنٹی کو بھی یاد ہوگا افراد اور تفرید، مجھ سے لیلا آنٹی نے پوچھا مجھے افراد اور تفرید کو کلیئر کرنا ہے، تو لیلا آنٹی افراد اور تفرید تفعیل کے وزن پر جب ہم جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں وحد، اس کا ماضی ہوگا، اس کا پاسٹ ہوگا، وحد یوحدو، توحید۔ تو ہاں مومنات، توحید کا مطلب ہوتا ہے بے انتہا، حد سے زیادہ، لمٹ سے بڑھ کر اللہ کو ایک ماننا، لیکن اللہ کو ایک ماننا بہت 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 زیادہ، لیکن نہ اپنی طاقت کی وجہ سے، نہ اپنے علم کی وجہ سے، نہ اپنے وہم کی وجہ سے، نہ اپنے سینس کی وجہ سے، بلکہ اللہ کو ایک ماننا محمد کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں توحید۔ کیونکہ وحد میں نے اس دن بتایا تھا، وحد جو ہوتا ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا وحد جو ہوتا ہے وہ نمبرز کا ہیڈ ہوتا ہے، نمبرز شروع ہوتے ہیں 2 سے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایک ہوں، میری صفتیں ایک ہیں، لیکن تمہیں مجھے جاننے کے لیے تمہیں اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا ہوگا، کیونکہ اپنی طاقت تمہیں کہیں بھٹکا دے گی۔ تمہیں وحی پر تمہیں بھروسہ کرنا ہے تو وحی پر کرو۔ کیوں ہم کہیں کیوں یا اللہ، کیوں ہم وحی پر بھروسہ کریں، کیوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ کریں؟ تو پروردگار عالم ایک قرآن کی آیت بیان کرتا ہے، الرحمن علم القرآن، یاد رکھو محمد کا استاد میں ہوں اور میرا استاد کوئی نہیں ہے۔ تو ہاں مومنات، خدا کہتا ہے میں نے کائنات کو خلق کیا، پوری کائنات کو علم کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ پھر کہتا ہے علمہ شدید القوا، مجھے نہیں معلوم، میں اس آیت کا ترجمہ کر ہی نہیں سکتی، شدید القوا، بے انتہا طاقت، مجھے نہیں پتا اس سے کہیں زیادہ اس نے علم دیا ہے محمد کو جو شدید القوا ہے، جس سے بڑھ کر کسی کی کوئی طاقت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہاں مومنات، خدا کہتا ہے جو میں نے تجھے خلق کیا ہے، میں نے ہی تیرا علم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، تو اسی سے اپنے علم کو حاصل کرو۔ تو یہ معنی ہے احد کی، یہ معنی ہے وحد کی۔ ہاں مومنات، تھوڑا سا معذرت کے ساتھ اپنی کلاس والوں کی طرف آؤں گی۔ مجھے کسی نے کہا کہ مقصود آنٹی تو اپنی کلاس والوں سے بہت محبت کرتی ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ سچ ہے؟ یوں کریں یا یوں کریں؟ سچ ہے؟ سچ ہے؟ برائے خوش ندی محمد اور آل محمد بلند صلوات۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ ہاں مومنات، یہ سچ ہے۔ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ممبر پر جھوٹ بولوں گی نا، یہیں پہ نہ گر جاؤں پھر زیادہ سا۔ ہاں مومنات، ایک چھوٹی سی بات کروں گی، آپ خود بتاؤ، خدا بند عالم کہتا ہے السابقون السابقون، جو پہلے آیا وہ پہلے پایا، ایک۔ دوسرا، پروردگار عالم خدا کہتا ہے کہ کیا وہ شخص جو دیکھتا ہے اور جو نہیں دیکھتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔
خدا کہتا ہے قرآن کی آیتوں کو بیان کرتی ہوں, یہ قرآن کی آیتوں کا, میں اللہ سے یہ کہتی ہوں کہ پروردگار مجھے اتنی طاقت دے کہ میں بیان کروں تو قرآن سے بیان کروں. خدا کہتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے, پہلے جو آتا ہے وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. جو جانتا ہے یعلمون ولا یعلمون, جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. تو مومنات, یہ میں نہیں کہتی کہ مجھے پسند ہے, لیکن آپ خود سوچو جو اپنے بچوں کو, گھر کو, شوہر کو بھی ٹائم دیتے ہیں, جو اپنا کھانا بناتے ہیں, جو سب کچھ کرتے ہیں, سب محنت میں ٹریفک میں پھنس کر, جو نہ جانے کتنی مشکل سے کلاس میں آ کر پہنچتے ہیں اور ایک ایک لفظ کو, قرآن کے ایک ایک لفظ کو ایسے نکالتے, کاش آپ سمجھ سکے کہ وہ کس طرح سے میں دیکھتی ہوں. جب میں دیکھتی ہوں, جب میں گھر جاتی ہوں, میں ان کو یاد کرتی ہوں, میں قرآن پڑھتی ہوں, میری آنکھوں سے آنسو بہتے. میں اللہ سے کہتی ہوں اللہ وہ مجھے نہیں دیکھتے ہیں لیکن تو مجھے دیکھتا ہے کہ میرے دل میں ان کے لیے کتنی ریسپیکٹ ہے. میں خود سوچتی ہوں, حدیث میں جب کلاس شروع ہوتی ہے, میں اپنے ٹاپک سے ہٹتی ہوں, بہت ضروری ہمارے لیے اس چیز کو بیان کرنا. حدیث میں ہے جب کلاس شروع ہوتی ہے, مجلس شروع ہوتی ہے, تو پنجتن آ جاتے ہیں, اور سب سے پہلے جو کلاس کی بات کروں گی, کلاس میں آتے ہیں وہ امام زمانہ آتے ہیں, اور جو سب سے آخر میں کلاس سے نکلتے ہیں وہ امام زمانہ نکلتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ وہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جن کی دکان ہے, جن کا کام ہے, اپنے کام کو, دکان کو, سب کو چھوڑ چھاڑ, وہ لوگ جو بہت بیمار ہوتے ہیں, جن کی ہڈیاں بھی دکھتی ہیں, مجھے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, میں دیکھتی ہوں, سوچتی ہوں کتنی محنت سے وہ لوگ پہنچتے ہیں اور اللہ کی آیتوں میں سے ایک ایک آیت کو موتی کی طرح کھینچ کر نکالتے ہیں. بھلے ایک آیت ان کو دن میں ملے نا, وہ بھی نکال کر لے جاتے ہیں. تو میں اللہ سے کہتی ہوں خدا ہے, جب میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے تو فاطمہ الزہرا کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا. اور جب امام زمانہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ جو سو رہے ہیں, میں کسی کو فون کرتی ہوں معذرت کے ساتھ, بولو بول دوں گی, ٹھیک ہے نا, بھلے آپ بعد میں مجھے پکڑ لیجیے گا. میں کہوں جیسے ہم لوگوں کا وہ ہوتا ہے نا, سوری, پاردون, کل 10 محرم کو کہوں گی جو آپ کے دل میں نا, معاف کر دیجیے گا. لیکن ایک چھوٹی سی بات, کسی کو میں فون کرتی ہوں, پلیز آپ کلاس میں آ جائیے گا, آج کلاس ہے نہیں مقصود آنٹی, میرا تو اپوائنٹمنٹ ہے, کہاں پر, ایپیلیسم کے لیے ہے. ایپیلیسم کے لیے سچ کہتی ہوں میں, میری ایپیلیسم والی آ جانے والی ہے, تو آج تو میں نہیں آ سکتی. اچھا مقصود آنٹی, اچھا چلے نیکسٹ بدھ کو آ جائیے گا, نیکسٹ شنیوار کو آ جائے. مقصود آنٹی سوری, کیوں, کیونکہ مجھے کورا میں جانا ہے. چلے آپ کورا میں بھی چل کے آ جاؤ. ہاں مومنہ, کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. کبھی فون کرتی, کیوں آپ کلاس میں نہیں آئے, سو گئی تھی, تھوڑا سا نیند آ گئی. خدا خود کہتا ہے وہ جو اپنے قدموں کو بڑھا کر اللہ کی طرف آتے ہیں نا, وہ جو گھر میں بیٹھ کر بہانے, شیطان تو ہمیں کہتا ہے نا. مجھے ایک میری دوست نے کہا کہ جب کلاس کا ٹائم ہوتا ہے مجھے سر میں درد ہوتا ہے, لیکن میں پھر بھی آتی ہوں کلاس میں, کلاس ختم ہوتی ہے, درد پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. کیوں, کیونکہ یہ شیطان ہم لوگوں کو کرتا ہے. شیطان ہمارے ٹانگوں کو, ہمارے ہاتھوں کو پکڑ لیتا ہے. کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا نا امام جعفر صادق کے بارے میں, امام سجاد کے بارے میں, ان پاؤں کا حق ہے, ان ہاتھوں کا حق ہے, ان آنکھوں کا حق ہے. حقوق پاؤں میں کیا آتا ہے کہ اپنے پاؤں کو اس طرف لے جاؤ جہاں پر تجھے اللہ کا علم ملتا ہے. تو ہاں مومنات, کبھی بھی وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ, ابھی میں دیکھتی ہوں ماشاءاللہ سے ابھی ہماری کلاس بڑھ رہی ہے, پہلے 1 تھی, پھر ابھی 2, پھر 3 ماشاءاللہ سے ہماری کلاس ہو گئی ہے. قرآن میں صرف قرآن کو سیکھنے والی ماشاءاللہ سے. اور آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ جو قرآن سیکھنے والی ہماری بہنیں آتی ہیں نا, اس کی وجہ سے پورے ماڈاگاسکر پر رحم اللہ کا نازل ہو رہا ہے. پورے تناؤ پر, میں کہوں گی پورے ماڈاگاسکر پر, پورے ہماری کمیونٹی پر جو رحم نازل ہوگا نا, وہ ان ماؤں بہنوں کی وجہ سے جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قرآن کو سیکھنے کے لیے آتی ہیں. تو ہاں مومنات, جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ جو نہیں جانتے ان کے برابر نہیں ہو سکتا. علم کی اتنی اہمیت ہے کہ میرے مولا نے جنگ احد میں بھی کہا, جنگ جمل میں بھی کہا کہ احد کی معنی مجھ سے لینے آئے ہو, تو میرا مقصد بھی یہی ہے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر. ہاں مومنات, یہ احد اور وحد. پھر اپنی کلاس والوں کو ایک چیز کہوں گی کہ آپ نوٹ کر لیجئے گا, انشاءاللہ
जब हमारी क्लास होगी बुधवार की, जब हम इस अस्माउल हुस्ना करते हैं, और एक और माजरत के साथ चीज़ कहूँगी, थोड़ी सी मुझे मौका मिला है तो मुझे कहना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम अस्माउल हुस्ना कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि हमारे दर्स का टॉपिक है अस्माउल हुस्ना, यानी अल्लाह के नामों के ऊपर हम कर रहे हैं। तो लोग मुझे क्या आकर कहते हैं, हाँ वो तो हमारे पास मौजूद है, घर में हमारे पास मौजूद है, मुझे पता है कि अल्लाह को हर नमाज के बाद इतनी दफ़ा पढ़ना चाहिए, रहमान को इतनी दफ़ा पढ़ना चाहिए, रहीम को इतनी दफ़ा पढ़ना चाहिए। हमारे क्लास में ये भी होता है, लेकिन ये मकसद नहीं होता। हम खोल के बयान कर रहे होते हैं कि तौहीद क्या है, हम हर चीज़ को खोल के बयान करें। तो इंशाअल्लाह अहद और समद को जो हम 3 चीज़ें कर रहे हैं ना, ताल्लुक, तखल्लुक और क्या है, तहक्कुक। अहद का ताल्लुक, तखल्लुक और ताल्लुक, 3 चीज़ें, तहक्कुक, तखल्लुक और ताल्लुक, ये 3 चीज़ें, समद का और अहद और वहद का। आप मुझे याद दिलाइएगा, इंशाल्लाह हम इसको क्लास में करेंगे। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। ये समद क्या है? अल्लाहुस समद, अल्लाह क्या है? समद है। उस दिन हम पढ़ रहे थे, समद इसके रूट वर्ड हैं, लेकिन इस समद के ऊपर हमने ऊपर अल्लाह ने क्या लगाया है? अल्लाह अल समद है या सिर्फ समद है? कुरान में अल समद है या समद है? अल समद है। अल के बहुत ज़्यादा माना होते हैं, लेकिन इसमें से 2-3 माना को मैं बयान करूँगी, 2 माना को बयान करूँगी सिर्फ। एक, अल का मतलब होता है कि सारा का सारा, सिर्फ 2 माना में आऊँगी। और दूसरी जो अल का मतलब होता है वो इस्तगराक के माना में आता है कि गर्क होना, यानी गर्क डूब के आखिरी नुक्ते तक पहुँच जाने के लिए जब अल्लाह इस्तेमाल करता है किसी लफ्ज़ को तो उसके साथ अल लगाता है। जिसे कहते हैं ना अस्सुबहान, यानी आखिरी नुक्ते तक पहुँच जाना। जैसे हम कहते हैं इस्तगराक, गर्क हो जाना, तो यहाँ पर अल का मतलब होता है गर्क हो जाना। और समद में जब हम आते हैं तो समद का माना होता है, बहुत ज़्यादा उलमा ने इसको बयान किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आऊँगी। कुछ ने कहा कि समद का मतलब होता है बुजुर्गी, सैयद सैयद हम कहते हैं, जितने भी सैयद हैं सब सैयदों का सैयद। मौला कायनात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, आपने कहा कि जो फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद है वही सिर्फ सैयद हो सकती है, फातिमतुज़ ज़हरा की औलाद के अलावा जो भी होंगे वो सैयद नहीं होंगे, तो अली क्या है? अली क्या है? रसूल खुदा से पूछा तो मेरे मौला ने फरमाया अली सैयदों का सैयद है। कहा अली सैयदुस सादात है, यानी अली सैयदों के लिए भी एक सैयद है, और वो है हमारे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन। तो हाँ मोमिनात, कुछ कहते हैं कि समद का मतलब होता है कि जो सैयद होता है, मैं जल्दी से बोलूँगी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, यानी जो सैयदों का भी सैयद होता है। और समद के बारे में कहते हैं कि इस्तेहकाम, मजबूत तरीके से ठहर जाना, यानी अल अजीज़ की माना में भी आता है कि अल अजीज़ है। समद मजबूत तरीके से किसी चीज़ को ठहरने को भी कहते हैं समद। और दूसरी तरफ आते हैं कि समद बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से बुलंदतर सलवात। समद का मतलब होता है बेनियाज, किसी की ज़रूरत नहीं है। समद का एक और मतलब होता है, जो हम कहते हैं ना, मुझे नहीं मालूम किसी ने मेरे साथ हुज्जत का किया है, यानी हुज्जत, हुज्जत खुदा की हुज्जत हम कहते हैं ना, आइम्मा हमारी हुज्जतुल्लाह है। हुज्जतुल्लाह यानी वजहुल्लाह, वजहुल्लाह हम कहते हैं अल्लाह तेरा चेहरा नहीं है ज़मीन पे, तेरा, हम कहते हैं ना अल्लाह तेरा मुंह नहीं है, तेरा चेहरा नहीं है, तो खुदा कहते हैं मैंने इसलिए कहा वजहुल्लाह। जब आप किसी इंसान से बात करते हो, तो जब हम बात करते हैं तो हम उसकी बॉडी की तरफ कभी नहीं देखते, हम कहाँ देखते हैं? चेहरे की तरफ देखते हैं। जब हम बात करते हैं तो हमारी नज़र पहले चेहरे की तरफ होती है।